ٹھیک ہے سر جناب. میرا کوشچن تو آپ نے سنا ہے نا. میرا کوشچن یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر بیٹھے تو خلیفہ منتخب ہوئے، تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. یعنی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نبی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس طرح نبی ہو سکتے ہیں جو وفات ہو گئے. تو انہوں نے مختلف لوگوں نے نبوت کا کچھ دعویٰ کیا اور کچھ لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے. اس کو کہتے ہیں کہ اسلام کی اصطلاح میں فتنہ ارتداد. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس مشاورت کے بعد، جس میں تمام کبار اصحاب رسول اللہ شامل تھے، یہ حکم دیا تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہی نہیں. تو ان حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ ان پر اپنی تجویز دی تھی کہ ان کو جلا دیا جائے. جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بن وقاص، عبد الرحمن بن عمر، یہ جتنے بڑے کبار صحابہ تھے، انہوں نے مشورہ یہ دیا تھا کہ نہیں، ان کو قتل کر دیا جائے اور آخر سب کو قتل کر دیا گیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر نصیر صاحب پوچھیے گا کیا آپ؟ تو جی سر، میری کوشچن سنیں. قرآن شریف کی بھی دو واضح آیات ہیں. یہ ایک میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم، سن رہے ہیں؟ جی جی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نبوت ختم ہو چکی، دین مکمل ہو چکا. اور دوسری میں یہ جو آپ ٹی وی پر بھی پڑھتے ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ختم ہو گئی نبوت. میرا سوال یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آپ کا مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے متعلق کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ اور آپ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کے بعد کسی نبوت کا قائل نہیں ہے، ان کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض اصطلاحات ہیں جو انہی کے ساتھ ہیں. مثلا نبی کریم کی قرآن شریف ہے، ان کی شریعت ہے، ان کی مسجد نبوی ہے، ان کے اصحاب رسول اللہ ہیں. یہ اس کے بعد ایک کسی اور شریعت کی آپ کے ہاں کیا اس کے لیے وہ ہے، آپ کا عقیدہ کیا ہے، وہ کون سی شریعت ہے، کون سی کتاب ہے، کس پر آپ عمل کرتے ہیں؟ نصیر صاحب بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے نزدیک اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے بعد کسی شریعت کی گنجائش نہیں ہے. محترم مولانا عطا المجید راشد صاحب سے درخواست کروں گا. یہ ہمارے دوست نے کافی لمبا سوال کیا ہے، اس میں کئی باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. بنیادی طور پہ جہاں تان ٹوٹی ہے سوال کی، وہ یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا اس بارے میں عقیدہ کیا ہے، حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ کون سی کتاب ہے جو آپ کے لیے ہدایت کی کتاب ہے جس پر آپ عمل کرتے ہیں. یہ چند باتیں ہیں جو بنیادی طور پہ انہوں نے کی ہیں. اس سلسلے میں اچھی طرح یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جماعت احمدیہ الحمدللہ اس اسلام پر بڑی مضبوطی کے ساتھ اور پورے یقین اور وثوق کے ساتھ قائم ہے جو اسلام ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس اسلام کی بنیاد قرآن مجید پر ہے. اس لیے جماعت احمدیہ کا یہ کامل یقین ہے کہ ساری بنی نوع انسان کے لیے نجات کا جو پیغام ہے وہ اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی اور پیغام بنی نوع انسان کی نجات کا نہیں. اور جو کتاب انہیں کامل ہدایت دے سکتی ہے وہ قرآن مجید ہے. اور یہی وہ بات ہے جو جماعت احمدیہ نے سیکھی اور اس کو اپنایا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے سے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل یہی بات کہی. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ خاتم النبیین یا ختم نبوت کا ہم یقین نہیں رکھتے، یہ ایک ایسا الزام ہے جس کی کروڑہا بار جماعت کی طرف سے تردید کی جا چکی ہے. اس مجلس میں بھی ہم کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے. بات یہ ہے کہ ایک شخص کے عقیدے کے خلاف اس پر ایک الٹا عقیدہ تھوپ دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر ہم یہ کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر یقین کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. ہم دل و جان سے اس پر ایمان لاتے ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود لکھا، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہیں خدام ختم البرسلین، کہ ہمیں سارے حکموں پر ایمان ہے اور ساری باتوں پر ہم یقین رکھتے ہیں، ہم سچے طور پر ختم نبوت کو ماننے والے ہیں.
तो ये मैं डॉक्टर साहब से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस बात को अच्छी तरह समझें कि दूसरों की बातों में ना आएँ कि वो क्या कहते हैं। दुश्मन और मुखालिफ तो हमेशा उल्टी बात कहेंगे। आप ये देखें, हज़रत मिर्ज़ा साहब की किताब को उठा के दे लें। मैं आपके सामने एक बड़ा आसान ज़रिया पेश करता हूँ। उनकी सारी किताबें इंटरनेट पे मौजूद हैं, मिल जाती हैं। आप किसी किताब को उठा के देख लें, पढ़ के देखें, क्या उसमें वही इस्लाम दर्ज नहीं जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सारी दुनिया को अता फरमाया? क्या उन किताबों में कुरान मजीद का ज़िक्र नहीं कि ये मुसलमानों के लिए किताब शरीयत है? क्या उन किताबों में ये ज़िक्र नहीं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन है? जब ये सारी बातें उन किताबों में दर्ज हैं और हम उस पर अमल करते हैं, तो फिर किसी का ये इल्ज़ाम लगाना हरगिज़ रवा नहीं है। तो सच्ची बात यही है कि अहमदियत की हकीकत, हज़रत मिर्ज़ा साहब के दावे को जानना है तो उनकी किताबों को पढ़ लें। और कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, यही बात तो हम बार बार उनको कहते हैं कि हम बयान करने के लिए हाजिर हैं, लेकिन हम मुख्तलिफ वक्त में क्या बयान कर सकते हैं? आप उन किताबों को ख़ुद अपनी आँखों से देखें, ख़ुद अपनी आँखों से उनको पढ़ें और मालूम करें कि वो क्या कहते थे और क्या गलत बातें उनकी तरफ मंसूब की जाती हैं। मेरे ख़्याल में ये मुख्तसर जवाब जी किसी हद तक उनकी तसल्ली का बायस हो जाए। बिल्कुल ठीक है। इसके बावजूद डॉक्टर नसीर साहब, अगर आप मज़ीद कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हो, कोई भी बात पूछना चाहते हो, हमें बहुत खुशी होगी आपसे बात करके। प्रोग्राम के दौरान भी दोबारा ज़रूर फ़ोन कीजिएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम ऑफलाइन भी, ऑफ एयर भी आपसे इंशाल्लाह ताला ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। अपने रब्ते की तफसील दीजिएगा तो हम ज़रूर इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे, रब्ता करेंगे।